بینظیر آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے گا جو کانسیپٹ نوٹ ایک دیا گیا ہے اس کانفرنس کے لیے، اس میں کہا گیا ہے کہ مختلف زاویوں سے غور کیا جائے گا اس تنازع کے اوپر اور دو ریاستی حل کے اوپر. سیکیورٹی، اکنامک وائبلٹی اور ہیومینیٹیرین سائیڈ تینوں دیکھی جائیں گی. بٹ آپ کی فرینکلی اسپیکنگ کیا توقعات ہیں یو این باڈیز سے اور پھر اس اجلاس سے؟ اچھا علینا، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ اگلے مہینے، یہ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے باہر جو ہے وہ تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ اس وقت اسرائیل جو ہے بالکل اکیلا کھڑا ہے، کیونکہ انہوں نے جتنے بچوں کو وہاں پہ قتل کیا ہے کہ اس وقت کوئی ملک نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور اس سے زیادہ اہم جو بیان تھا وہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا تھا، جنہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے غازہ میں وہ تقریباً ایک وار کرائم ہے. یہ ایک بہت بڑا بیان ہے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کو مارنے گئے تھے اور ہم بچوں کو وہاں پہ جا کے مار رہے ہیں. اب یہ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یونیورسٹیاں ہیں ان پہ بھی بڑی سختی کی جا رہی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی بیان نہ دیں، اور ان کے خلاف بھی کافی زیادہ ان پہ سختی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ باہر اسرائیل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بتایا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی فرانس کی، کینیڈا کی، یونائٹڈ کنگڈم کی، کہ ہم اگر ایڈ الاؤ نہیں کی گئی غازہ کے اندر تو ہم کوئی کانکریٹ ایکشن لے سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپین یونین ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹریڈ ٹائز جو ہے اسرائیل کے ساتھ اس کو بھی ریویو کر سکتے ہیں. اچھا، وہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ جو جرمنی ہے جو ایک بہت اہم ملک ہے یورپین یونین میں، وہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جو برٹن کے فارن سیکرٹری ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم فرانس کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فلسطین کے اسٹیٹ کو، ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں علینا، ان کی ایک دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے، یہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مارچ سے اسرائیل نے غازہ میں ایڈ بند کی ہوئی ہے اور ایک بہت ہی خوفناک صورتحال وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تھوڑے سے انہوں نے کچھ ٹرکس جو ہیں وہ جانے کی اجازت دی ہے، لیکن وہاں پہ فیمائن، سٹارویشن کی بہت ہی خوفناک ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دنیا جو ہے اس وقت وہ شور مچا رہی ہے اور تنقید کر رہی ہے اسرائیل پہ. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لینا، امریکہ جو اس وقت تک اسرائیل کا سب سے بڑا ایلائی تھا وہ بالکل خاموش ہے. دنیا تنقید کر رہی ہے، بہت سے بڑے بڑے ممالک تنقید کر رہے ہیں اسرائیل پہ، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. اور بلکہ ابھی جب وہ مڈل ایسٹ کے دورے پہ بھی گئے تو وہ اسرائیل نہیں گئے. تو یہ بھی جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں اس کو ایز اے کیو لیتے ہیں کہ اگر جو دنیا کا سب سے بڑا سول سپر پاور ہے اگر وہ اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے ساتھ ابھی خاموش ہے، اور کچھ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اس وقت کچھ خوش بھی نہیں ہے، ٹرمپ خوش نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا ایک نیا آپریشن بھی ہے جس کا نام ہے گڈیون چیریٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ہم مکمل غازہ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، اور یہ ان کی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہے کہ ہم وہاں پہ ایڈ نہیں جانے دیں گے تاکہ وہاں پہ لوگ بھوک سے مریں اور وہاں سے نکلنا شروع کریں تاکہ ہم مکمل قبضہ کر لیں. اب علینا، میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں سب نظریں جو ہیں وہ فرانس پہ ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ فرانس دیکھنا پڑے گا کہ فرانس کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر فرانس جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کو تو لگ یہ رہا ہے کہ پھر یو کے بھی یہ فیصلہ کرے گا. اور یہ دو ممالک اس لیے اہم ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی 140-150 ممالک ہیں جو اس وقت پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں. G7 جو کنٹریز ہیں، جو سب سے بڑی اور سب سے اہم کنٹریز ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ جو دو ملک ہیں یو کے اور فرانس، یہ G7 کا حصہ ہے. اگر یہ ریکگنائز کرتے ہیں پیلسٹینین اسٹیٹ کو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سے ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھ کے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کریں گے. ہو سکتا ہے کہ پھر پریشر پڑے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرے. ٹھیک ہے.